بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ سورہ توبہ کی تلاوت کرنے سے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سورہ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر تلاوت کرنے کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو بنا اسکپ کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز میں انٹرسٹڈ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، جس کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ قرآن پاک میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لیکن سورۃ توبہ وہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں۔ قرآن پاک کی کسی بھی حصے کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا لازم ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورت یا کوئی بھی آیت پڑھنے سے انسان اس کی بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے جو قرآن کی ان آیت کی تلاوت کرنے سے اسے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن سورۃ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر تلاوت کرنے کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے؟ سورۃ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے جو 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی دوسری سورتوں کی طرح سورۃ توبہ میں بھی ایسے ہی گہرے راز موجود ہیں جنہیں اگر کسی ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن سورۃ توبہ اور قرآن کی باقی تمام سورتوں میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ دو ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ اور دوسرا البرات۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصور کی معافی کا ذکر ہے، اور البرات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں کی تاریکیوں سے خود کو روشنی کی طرف لانا ہے، وہ روشنی جس میں اللہ کا خاص انعام ایک انسان کے لیے موجود ہوتا ہے، اور جس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے تو اصل میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی توبہ پر مرتے دم تک قائم رہے۔ نفس کے خلاف جنگ کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کے خلاف کوشش دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے کاموں سے نہیں روک سکتی۔ جو لوگ گناہ کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اس گناہ کے بعد وہ لوگ اس طرح بے چین ہونے لگتے ہیں جیسا کہ یہ پوری دنیا ان پر تنگ ہو گئی ہو، تو جب بندہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس حالت کو سورۃ توبہ میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک آیت میں ان 3 افراد کا ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور کٹھن سفر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب اس غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ 3 افراد آپ کے پاس معافی مانگنے پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ پھر سورۃ توبہ کی آیات 118 میں اللہ کا ارشاد ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں، سو اسی کی طرف آنا ہے۔ پھر وہ اپنی رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس صورت میں جس جگہ لکھنا ہوتا تھا
بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے، لیکن یہ آیت جن نے سورۃ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورہ انفال کے آخری اور سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورۃ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا ہے تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، لیکن سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی تاکہ پہلی والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورۃ توبہ الگ صورت ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت کو اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورۃ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفت کے بجائے اہل ایمان کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا، اور اس کی تفصیلی ہدایت سورۃ توبہ میں دی گئی ہے۔ اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین عرب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کے ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سورۃ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس صورت میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں آپ سے کچھ چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سورۃ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ علماء کرام نے سورۃ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی سورۃ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کی تلاوت سے ایک انسان کے وہ کام اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے جو کام بظاہر اس انسان کو ناممکن لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کا معمول بنایا جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے رہنا چاہیے، بے شک وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔